अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, हमने सब ने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस पे फ़लस्तीन के लिए बहुत आवाज़ उठाई गई। सऊदी अरब और फ्रांस ने फ़लस्तीन के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी कॉल की, नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट भी हुआ। ये खबर भी नज़र से गुजरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की नेतन्याहू से और इसराइली वफ़द से मुलाकात हुई है। एक वक्त में जब नेतन्याहू की तकरीर का सारी दुनिया ने बाइकॉट किया है, हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो हॉल है वो खाली हो गया। ऐसे में यूएई के वज़ीर ख़ारजा की नेतन्याहू से मुलाकात जो है वो बड़ी मानी खेज़ है। ये दुरुस्त है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी हैं, तजारत भी है, टूरिज़्म भी है। लेकिन इस मौके पर जब गज़ा की ये सूरत हाल है, यूएई के फ़ॉरेन मिनिस्टर की नेतन्याहू से मुलाकात बहुत मानी खेज़ है और इसका बहुत पैगाम मिल रहा है कि शायद फ़लस्तीन के हवाले से अरब ममालिक एक पेज पर नहीं है। नाज़रीन, ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ लगने जा रही हैं और यूरोप भी ईरान पर पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। इसीलिए ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात अपने सफ़ीर फ़ौरन वापस बुला लिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने हफ्ते के रोज़ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात अपने सफ़ीरों को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा नाफिज होने से पहले मुशावरत के लिए वापस बुलाया है। ईरान की एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने E3 की जानिब से पाबंदियों के नफाज के चंद घंटे कबल अपने पहले अमली इक़दाम के तौर पर अपने सफ़ीरों को वापस मुशावरत के तलब किया है। ये इक़दाम इस एहतजाज के तौर पर किया गया है कि इन ममालिक ने पाबंदियाँ लगाने के अमल में ईरान के ख़िलाफ़ वोट दिया है और ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। तो एक तरफ ये इक़दाम इस वक्त भी सामने आया है जब रूस और चीन की जानिब से ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की बहाली को मौख़र करने की कोशिश जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नाकाम हो गई थी। रूस और चीन ने मिलकर ये कोशिश की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर लगने वाली पाबंदियों को मौख़र किया जाए, लेकिन रूस और चीन की ये कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान समेत इस मसवदे करारदाद की सिर्फ 4 ममालिक ने हिमायत की थी। पाकिस्तान ने भी ये पाबंदियाँ मौख़र करने की हिमायत की थी, जिसके बाद ईरान पर पाबंदी को दोबारा नफाज का रास्ता हमवार हो गया क्योंकि बाकी सारे मुल्कों ने ईरान के ख़िलाफ़ वोट डाला, जिनमें यूरोप के ममालिक ने भी और अमेरिका ने भी और बाकी सारे ममालिक ने ईरान के ऊपर पाबंदियों के हक़ में वोट डाला। लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान की ये कोशिश नाकाम हो गई और ईरान के हक़ में चीन और रूस की पेश करदा करारदाद मुस्तरद हो गई और पाबंदियों के नफाज के हक़ में राह हमवार हो गई। ईरान पर जो नई पाबंदियाँ दोबारा आ रही हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं और ईरान को माशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात होंगी। तेहरान ने 6 मुल्की यूरोपीय ग्रुप E3 के ज़रिए जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इनको ज़ालमाना करार दिया है। तेहरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की धमकी भी दी थी। पहले भी ये ताउन मुलतवी किया था, फिर दोबारा बहाल किया, अब दोबारा मुअत्तल करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूदगी के दौरान यूरोपीय ममालिक के साथ तफ़सीली बातचीत की, ख़ास तौर पर फ्रांस के वफ़द के साथ भी, मगर ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके और यूरोपीय सफ़ारतकारों ने ईरान की जानिब से पेश की गई तजावीज़ को गैर संजीदा करार दे दिया। अब बात न्यूक्लियर की है कि वो सब कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे। पिछले दिनों ख़ामनाई ने ये ट्वीट भी किया था कि हमने यूरेनियम को एनरिच करने की नई सतह हासिल कर ली है, लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, न्यूक्लियर वेपन, लेकिन यूरेनियम के एनरिचमेंट जारी रखेंगे। और यूरेनियम की जो ये ईरान की एनरिचमेंट है, उसके ख़िलाफ़ हमें यूरोप, अमेरिका का एक इत्तेहाद नज़र आता है। अब देखिए ना, फ़लस्तीन के लिए ये इत्तेहाद नहीं है अमेरिका और यूरोप का। यूरोप फ़लस्तीन के मामले पे शायद अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन यूरोप ईरान के मामले में अमेरिका और इसराइल के साथ है और अभी सलामती कौंसिल में भी ये बात हमें नज़र आई है और ईरान पर नई पाबंदियाँ लगती हमें नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक़्त आज़ाद कश्मीर में एक अवामी एक्शन कमेटी है और उस अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया हुआ है।
اس سے پہلے یہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی 9 مئی اور 14 اگست وغیرہ کو احتجاج کر چکی ہے، جس میں انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ان احتجاج کے نتیجے میں ان کو اب ایک بڑی طاقت مل گئی ہے، اور اب وہ ایک اور اس بار ان کے کیا مطالبات ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ اس کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ یہ کام احتجاجی مظاہروں کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑے اور الیکشن لڑ کے ان کی اکثریت آ جائے 2/3 اور وہ پارلیمنٹ سے ترمیم کر لیں، لیکن کیا سڑکیں بند کر کے ہڑتال کر کے مہاجرین کی سیٹیں ختم کرائی جا سکتی ہیں؟ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماضی کے احتجاجوں میں جو ان کے اوپر پرچے درج ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ ان میں ایک پولیس والے کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے، وہ قتل کیسے معاف کر دیے جائیں ریاست؟ باقی ان کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت پاکستان نے پہلے بھی تسلیم کیے، جن میں بجلی سستی کرنا، آٹا سستا کرنا اور باقی جو عوامی فلاح کی باتیں ہیں، اور آج بھی حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ دو باتوں پر آ کر بات پھنسی ہوئی ہے، ایک مہاجرین کی سیٹوں پر اور ایک ماضی کے مقدمات پر۔ ریاست جو ہے نہ قتل معاف کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی کوئی عوامی دباؤ میں آزاد کشمیر کی اسمبلی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہداف کیا ہیں اور ان اہداف کو پیچھے سے کنٹرول کون کر رہا ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج پر تبصرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں ایسا ماحول بنا رہی ہے بھارت کے لیے کہ ایک دن آزاد کشمیر جو ہے وہ خدا نخواستہ بھارت میں ضم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں عوامی ایکشن کمیٹی بھارت کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کبھی آٹے کے اوپر جب انہوں نے احتجاج کیا تھا تو وہ آٹے کا احتجاج لے کر انڈین بارڈر پہ چلے گئے تھے کہ ہم انڈیا سے آٹا مانگنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جنیوا میں پھر بعد میں مودی نے تبصرہ بھی کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہم سے آٹا مانگ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو بار بار یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی ایسا بیانیہ بناتی ہے جو کشمیر کے حوالے سے بھارت کو سوٹ کرتا ہے یا بھارت کی سہولت کاری ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ الزام نہیں لگانا چاہتا عوامی ایکشن کمیٹی پہ، لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے بھارت کے حق میں بیانیہ اور سہولت کاری کیوں کر رہی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کی فوج نے کشمیریوں کے ساتھ کتنے مظالم کیے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی ہے، نوجوانوں کو مارا ہے، اور بھارت کی وہ تمام مظالم جو بین الاقوامی سطح پر مانے جا رہے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کرتا ہے، کئی کئی دہائیوں سے لوگ قید ہیں، لوگوں کو جبری غائب کیا گیا ہوا ہے۔ ایسے میں عوامی ایکشن کمیٹی بھارتی فوج کے مظالم پر مٹی ڈالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ میری رائے میں وہ بھارتی فوج کے مظالم کے آگے ڈھال بن کے ان کے لیے سہولت کاری کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا عوام کے حقوق کے لیے ہے یا بھارت کے موقف کی تائید ہے؟ دانستہ یا نادانستہ کے اوپر میں نہیں آنا چاہتا، لیکن ہمیں یہ ایویلویٹ اور اس کا تجزیہ تو ضرور کرنا پڑے گا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی ہڑتال عوام کے حقوق کے لیے ہے یا بھارت کے موقف کے حق میں تائید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ گلیاں بند کر کے، دکانیں بند کر کے، روزگار کو متاثر کر کے عوام کے رہنما کشمیر کی کیا لڑائی لڑ رہے ہیں؟ یہ کشمیر کی آزادی کی کیسی لڑائی ہے جس میں آپ بھارت کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ کشمیر کی آزادی کی جنگ بھارت کی مدد کر کے حاصل ہونی ہے یا بھارت سے لڑ کے حاصل ہونی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مودی کے دوست ہیں یا یہ کشمیر کے دوست ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کشمیر اور مودی اکٹھے کے دوست اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری عزت کے محافظ جو ہیں وہ بھارت کے وزیر دفاع
کے موقف کی تائید تو نہیں کر سکتے۔ جو لوگ خود کو کشمیر کا محافظ کہتے ہیں وہ بھارتی وزیر دفاع کے بیانیے کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں تو فرق ہونا پڑے گا نا۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی کہ میں فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں لیکن اسرائیل کے ساتھ مل کے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی والے بھی کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا تو اب بھی یہ خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اگلے سال کشمیر میں الیکشنز ہیں، ان الیکشنز میں بطور سیاسی جماعت حصہ لینا چاہیے، اور اگر کشمیری عوام کا اعتماد ان کو حاصل ہو تو وہ اپنی مرضی کی جو مرضی ترامیم کر لیں، لیکن وہ ڈنڈے کے زور سے، احتجاج کے زور سے آئینی ترامیم کرانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ کوئی اچھی کوشش نہیں ہے اور اس کو کہیں سے بھی تائید نہیں مل سکتی۔